مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور وہ ان کو الگ لے کر بیت صدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہت کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے زیادہ موجود نہیں، اور یہی ہمارا آج کا وشا ہے۔ مگر ہاں، ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاریں کر کے بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت چاہی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹوکروں کی 12 ٹوکریاں اٹھائیں گئیں، کیونکہ روٹی ایک ہی ہے۔ اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانی زبان میں دعا مانگوں تو میری روح تو دعا مانگتی ہے، مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا مانگوں گا اور عقل سے بھی دعا مانگوں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے، مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، لیکن کلیسیا میں بیگانی زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ 5 مطلب 5 روٹیاں، مطلب 5 کا مکاشفہ کہ دوسروں کی ترقی کے لیے عقل کی باتیں کہنا کہ دوسروں کی روح کی ترقی ہو۔ اب روٹی جو مسیح کا بدن ہے، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، جو موسیٰ کی 5 کتابوں کے لیے شکر کی روٹی کے طور پر توڑا گیا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ وہ 5 روٹیاں جو 5 کتابوں کی تمثیل ہیں، ہم اکثر دعا میں مانگتے ہوں گے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یسوع نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے جو روز یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی ہمیں دے، لیکن زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی یشوع مسیح۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔
جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا، یعنی یشوع مسیح کی روٹی، یشوع مسیح کا کلام، جو مسیح یسوع نے بدن کے وسیلے، کیونکہ جو مسیح یشوع کا بدن ہے وہ روٹی کو درساتا ہے، اور یسوع نے بدن کے وسیلے بطور موسیٰ کی شریعت کے مطابق پورا کیا۔ پھر زبور کے وہ 5 حصے جو مسیح یسوع کے حق میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے، یعنی یشوع مسیح کے حق میں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں جو 5 روٹیوں کی تمثیل ہیں، اور وہ 5 روٹیاں موسیٰ کی 5 کتابوں کی تمثیل ہے، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں، یعنی جو کلام نبیوں کے دوارا کیا اور لکھا گیا، اور زبور میں جو داؤد کے زبور ہیں، اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں۔ موسیٰ کی توریت پہلی 5 کتابیں جو 5 روٹیوں کی تمثیل ہیں، اور زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں جتنی باتیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری یشوع مسیح کے حق میں لکھی ہیں تاکہ پوری ہوں۔ موسیٰ کی 5 پہلی کتابیں اور حکم، جن میں 5 طرح کی قربانیاں ہیں، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تم کھیت کی سبزی کھائے گا، تم اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ اور جب یشوع مسیح گتسمنی میں دعا مانگ رہے تھے، جب پکڑوائے جانے کے وقت، تو ان کا جو دعا کرتے وقت پسینہ تھا وہ خون ہو کر زمین پر ٹپکا، کیونکہ لکھا ہے تم اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، کیونکہ یشوع مسیح ہمارے لیے وہ روٹی بن کے آئے، انہوں نے ہمارے لیے مشقت کی جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور 5 روٹیوں کی جو تمثیل ہے وہ 5 قربانیوں کے برابر یشوع مسیح نے اپنی جان دی، اپنا بدن دیا، اور ان میں سے جو پہلی قربانی ہے سوخ تنی قربانی، جو لکڑوں کے وسیلے جلا کر، جس طرح ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دی، وہ ہے سوخ تنی قربانی۔ اور پہلی قربانی ہے ان 5 روٹیوں میں جو پہلی روٹی جو پہلی قربانی کو درساتی ہے وہ ہے سوخ تنی کی قربانی، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہے لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے، تب کاہن اسے نظر کی قربانی کی یادگیری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ ہے سوخ تنی کی قربانی، یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی عطاشن قربانی ہوگی۔ اور دوسری ہے سلامتی کی قربانی، اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے، دوسری ہے سلامتی کی قربانی، اور تیسری ہے خطا کی قربانی۔ اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو، کیونکہ ایک کے وسیلے لعنت آئی اور ایک کے وسیلے فضل اور زندگی، اگر کاہن ممسوح ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ
اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایک کے وسیلے لعنت آئی، یعنی جو ہماری پوری آدم ذات کی قوم کا فیڈرل ہیڈ تھا، یعنی پہلا آدم جو مٹی سے بنایا گیا، اس نے جو ہمارا کاہن ممسوح تھا آدم، اس نے خطا کی اور ساری خطا جو ہے وہ پوری آدم ذات پر آ گئی، اور دوسرے نے یعنی یشوع مسیح نے حکم کو مانا اور اپنے آپ کو قربان کیا، خطا کی قربانی کے وسیلے، خطا کی قربانی کے برابر اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اس کی قربانی کے وسیلے فضل اور سچائی پوری آدم ذات میں پھیل گئی۔ جس طرح آدم کے وسیلے لعنت آئی، اسی طرح یشوع مسیح کے قربان ہونے کے وسیلے فضل اور زندگی سب آدم ذات پر بادشاہت کر رہی ہے۔ جس طرح اس آدم کے وسیلے سے لعنت نے اور موت نے بادشاہت کی، اسی طرح اب زندگی اور سچائی اور فضل پوری آدم ذات پر یشوع مسیح پہ ایمان لانے کے سبب سے بادشاہت کر رہی ہیں۔ تو تیسری ہے خطا کی قربانی، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے یعنی خطا کی قربانی کے لیے جو تیسری خطا کی قربانی ہے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا کن میں پورا ہو؟ جو روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے لیکن روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خداوند کے بیٹے ہیں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، کیونکہ خطا کی قربانی میں لکھا ہے کہ اگر کاہن ممسوح کوئی خطا کرے تو وہ خطا کی قربانی چڑھائے، تو وہ ہمارے لیے خطا کی قربانی بنا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ یعنی خطا کی قربانی اگر کاہن ممسوح سے خطا ہو جائے، اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، یعنی جو پرانا شریعت میں جو خیمہ ہے جو پرانے عہد نامے میں جو خیمہ ہے، جو ملاپ کا تمبو ہے جس میں کاہن جا کر خون لے کر جاتا تھا دوسرے مقام میں، تو وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، جس طرح ہم روٹی کی بات کر رہے ہیں، اور روٹی بھی مثال ہے یشوع مسیح کی قربانی کی، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہے جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، وہ ہمارا کاہن ممسوح سردار کاہن ہو کر آیا، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں،
اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، جیسے موسیٰ پرانے عہد کا درمیانی تھا، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا، تو بچھڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اس کا علم تو بینائے عالم کے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ ظہور یعنی ظاہر، آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو، چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو، اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا، اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک
ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو مالک صدق کے طریقے کا ابد تک کاہن ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا، شریعت کا مطلب جو موسیٰ کے 10 حکم ہے، جب شریعت لفظ آئے تو موسیٰ کے 10 حکموں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہے، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، کیونکہ کامل ہمیں وہی کر سکتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یشوع مسیح کی اور طاقتیں رہیں، کیونکہ پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، شریعت کسی کو کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، دوسرا جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے، جو پاک کیے جاتے ہیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، نئی سرشت ہے، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹیں لے کر اور بدن کو صاف پانی سے یعنی کلام سے، خدا اور خداوند کے کلام سے پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس جلیں، کیونکہ جو کلام ہے ہمارے دل کا غسل کرتا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں،
کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دنوں کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کی روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اور 5ویں قربانی جرم کی قربانی، کلام کی ہدایت سے 4تھی قربانی کے بارے میں سیکھا ہے، اور جرم کی قربانی کے بارے میں جو 5ویں اور لاسٹ ہے، 5 روٹیوں کی تمثیل اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نصیحت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکیں۔ پلاطس نے پھر باہر جا کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، کیونکہ یشوع مسیح بے گناہ تھے اور ہمارے لیے وہ گناہ گار ٹھہرے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوستہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اس فنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت جس طرح پہچانا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس یعنی پرانا عہد کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم
سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ مچھلیوں میں بھی تمثیل پائی جاتی ہے۔ مچھلی ایک زندگی کو درساتی ہے۔ جو مچھلی پانی میں ہے اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی میں ہے، یعنی پانی خدا کے کلام کو درساتا ہے، مچھلی وہ زندگی ہے، وہ روح جو خدا کے کلام میں ہے اور جس میں خدا کا کلام ہے۔ اور جو مچھلی پانی سے باہر ہے یعنی کلام سے باہر ہے، وہ زندگی یعنی وہ زندگی شریر ہے، یعنی خشک زمین گناہ آلودہ زندگی کو درساتی ہے۔ جو زندگی یعنی مچھلی زمین پر ہے وہ شریرک کاموں میں مردہ ہے، وہ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ اور جو مچھلی یعنی زندگی کلام میں ہے اور جس روح کی زندگی میں کلام ہے، وہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب وہ روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ پھر آسمان کی بادشاہت اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا۔ دریا زمینی دنیا کو درساتا ہے، جو دریا ہے وہ پورے سنسار کو، دنیا کو درساتا ہے، اور جو جال ہے وہ بادشاہت اس بڑے جال کی مانند ہے۔ جو آسمان کی بادشاہت ہے وہ جال کو درساتی ہے، اور جو دریا ہے وہ دنیا کو درساتا ہے، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، یعنی مچھلیاں یعنی ہم، مچھلیاں یعنی ایک روح۔ اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، یعنی اچھی وہ جو روح القدس کے موافق چلتے ہیں، اور بری پھینک دی، یعنی جو جسمانی ہیں، جو خدا کے کلام حق کو جانتے ہوئے بھی شریر کے موافق جسم کے وسیلے سے چلتے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی میرے بیٹے ہیں۔ تو اچھی مچھلیاں رکھ لیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتی ہیں، اور جو بری ہیں انہیں پھینک دیا۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا کہ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں میں سے جدا کریں گے۔ اب دنیا کے آخر میں ایسے ہی ہوگا کہ فرشتے نکلیں گے، یعنی جو خدا کے کلام میں ہدایت کرتے ہیں، یعنی جو کلیسیا کے سرپرستار ہیں، جو کلیسیا کو گائیڈ کرتے ہیں، جو کلیسیا کے مختار ہیں، انہیں خدا نے فرشتے کہا کہ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں میں سے جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ چیلوں یعنی رسولوں کے وسیلے سے مچھلی کھلانے کا مطلب یسوع یہ تمثیل، یہ کلام سکھا رہے ہیں کہ موت مجھے نگلے گی، مگر میرے تیسرے دن مردوں میں سے اور روح القدس میں باپ کے جلال میں جی اٹھنے کے سبب تم موت کو نگلو گے۔ کیونکہ جو وہ مچھلی تھی، وہ قبر جس نے یشوع مسیح کو نگلا، اور اسی لیے انہوں نے 2 مچھلیوں کو سب کو کھلایا چیلوں کے وسیلے کہ میرے جی اٹھنے کے بعد تم موت کو نگل جاؤ گے۔ مچھلی یعنی موت نے گناہ آلودہ جسم کو نگل لیا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ موت اس کو زیادہ دیر تک نہ رکھ پائی، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھلا کر پہلے ہی اس کا آغاز کر دیا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟
موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے، اور اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھلا کر سب کو فتح مندی کا شریک کیا۔ اور 12 ٹوکروں کا مطلب ہی 12 رسول ہیں، یعنی یسوع مسیح کے چیلوں کی شبیہ ہے۔ مطلب یسوع نے چیلوں کو کہا کہ تم ہی ان لوگوں میں 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، یعنی 5 اور 2 یعنی 7، یعنی سچائی کی روح، تم ہی ان سب لوگوں میں سچائی کی روح کی منادی کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو گے، یعنی سچائی کا کلام، سچائی کی حقیقی روٹی۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے زیادہ موجود نہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں۔ مگر وہ 12 چیلے اس بات سے بے خبر تھے کہ روٹی تو 5000 کے لیے مسیح یسوع خود ہی بن کے آیا۔ ہم اکثر دعا میں مانگتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یشوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہ ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اس شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ آمین۔ یشوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ ہم نے سیکھا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں میں مکاشفہ کے روح نے اور روح القدس نے ہمیں سکھایا، اور اسی طرح ہم پھر روح القدس کے وسیلے اور مسیح یشوع کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح کے وسیلے سے اسی طرح باپ کے کلام کے ساتھ اور یشوع مسیح